پچھلی ویڈیو میں آپ کو قربانی کس پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں ہے، اسی طرح عورت پر قربانی واجب ہے یا نہیں، یہ دونوں چیزیں آپ کو بتلائی تھی۔ آج آپ کو قربانی کا وقت اور عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز کا وقت کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بتلایا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی سے ہی لوگوں کے سوالات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اس بارے میں آپ نے معلوم بھی کیا ہے، اسی کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس مسئلے کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جن بستیوں یا شہروں میں نماز جمعہ اور نماز عیدین جائز ہے تو وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے۔ جن شہروں یا بستیوں میں عید کی نماز اور جمعے کی نماز پڑھنا جائز ہے اور وہاں پر نماز ہوتی بھی ہے تو ایسے شہروں میں اور ایسی بستیوں میں عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے نماز سے پہلے قربانی کر دی تو اب کیا ہوگا؟ تو اگر کسی نے نماز سے پہلے قربانی کر دی تو اس کو قربانی دوبارہ کرنی پڑے گی، اس کو قربانی دوبارہ کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ البتہ چھوٹے گاؤں جہاں جمعہ اور عیدین کی نمازیں نہیں ہوتی، یہ لوگ 10ویں تاریخ کی صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ جن چھوٹے گاؤں میں جمعہ اور عید کی نماز نہیں ہوتی ہے تو وہاں کے لوگ عید الاضحیٰ کے دن یعنی بقرعید کے دن صبح صادق کے بعد سے ہی کبھی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ صبح صادق کے بعد سے کبھی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ صبح صادق کا مطلب یہ ہے کہ جب تہجد کا وقت ختم ہو جائے اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے، یعنی جب صبح کو فجر کی اذان ہوتی ہے تو اذان کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس وقت کو صبح صادق کہتے ہیں۔ تو صبح صادق سے ہی اس وقت سے ہی ان کی قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز عید پہلے دن نہ ہو سکے تو نماز عید کا وقت گزر جانے کے بعد قربانی درست ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ کھل کر سامنے آیا ہے کہ اگر کسی شہر میں کسی مجبوری کی وجہ سے عید کی نماز نہ ہو سکے تو اب عید کی نماز نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ مسئلہ ہے۔ تو اگر عید کی نماز نہیں ہو رہی ہے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے تو وہ لوگ عید کی نماز کا وقت نکل جانے کے بعد کبھی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ قربانی کے 3 دن ہیں، 3 دن میں ہم کبھی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک تو 10، 11، 12 یہ 3 دن ہوتے ہیں، یعنی بقرعید کا دن، پھر اس سے آگے والا دن، پھر اس سے آگے والا دن، یہ 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں قربانی کرنی چاہیے۔ ان 3 دنوں کی راتوں میں قربانی کرنا جائز ہے مگر بہتر اور افضل نہیں ہے، اس لیے قربانی دن میں ہی کرنی چاہیے۔ ان کی راتوں میں قربانی کرنے سے بچنا چاہیے، اگر کر لی تو جائز ہے۔ تو ان 3 دنوں میں قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ شروع کب ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتلا دیا کہ جن گاؤں میں جمعہ اور عید کی نماز نہیں ہوتی ہے ان گاؤں میں صبح صادق سے ہی قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی تہجد کا وقت ختم ہوتے ہی قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ بقرعید کے دن تہجد کا وقت ختم ہوگا تو وہاں وہ لوگ قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ جن گاؤں میں جن شہروں میں جمعہ ہوتا ہے، عیدین کی نماز ہوتی ہے، وہاں کے لوگوں کی قربانی عید کی نماز کے بعد ہوگی،
عید کی نماز سے پہلے وہ لوگ قربانی نہیں کریں گے۔ اب وہ لوگ عید کی نماز کس وقت پڑھیں گے، عید کی نماز کا وقت کیا ہوتا ہے، وہ بھی مسئلہ سمجھنے کا ہے۔ تو عید کی نماز کا وقت سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد، 15 یا 20 منٹ کا جو وقت ہوتا ہے، اس کا وہ وقت گزر جانے کے بعد جب آپ اشراق کی نماز پڑھتے ہیں اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی مسجدوں میں عام طور سے اعلان ہوتا ہے کہ فجر کی نماز، سورج نکلنا شروع ہو چکا ہے، اس طرح کا اعلان ہوتا ہے جب صبح کو سورج نکلتا ہے۔ تو اس اعلان کے 15 یا 20 منٹ کے بعد سے عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی بھی عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہر مہینے اور ہر موسم میں عید کی نماز کا وقت عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ اس لیے صرف آپ کو یہی بات دھیان رکھنی ہے کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد سے عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی بھی عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو شہر والے لوگ قربانی نماز کے بعد کریں گے، نماز سے پہلے نہیں کریں گے۔ یہ تو وقت میں نے آپ کو قربانی شروع ہونے کا بدلا دیا کہ قربانی آپ اس وقت سے کر سکتے ہیں، لیکن کب تک کر سکتے ہیں؟ قربانی آپ کب تک کر سکتے ہیں؟ قربانی کا آخری وقت کیا ہے وہ بھی آپ سمجھ لیجئے۔ تو تواسی جو عید ہوتی ہے، یعنی 12 ذی الحجہ کی مغرب تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ 3 دن قربانی کے ہیں، ایک تو وہی بقرعید والا دن، پھر اس سے دوسرا اور اس سے تیسرا۔ تو تیسرے دن ہم مغرب سے پہلے اپنی قربانی سے فارغ ہو جائیں، لیکن پہلے دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے، زیادہ ثواب ہے، پھر دوسرے دن کم ثواب ہو جائے گا، تیسرے دن اور زیادہ کم، یعنی افضلیت اور بہتر میں فرق آتا چلا جائے گا۔ تو سب سے زیادہ ثواب پہلے دن قربانی کرنے کا ہے، اور پھر باقی دنوں میں قربانی کرنے کا ثواب کم ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے اس بات کا خاص دھیان رکھا جائے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔